بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا ناول ڈیشنگ 3، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 6 اور آخری قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ عمران اور اس کے ساتھی فیکٹری کی دیوار کراس کر کے جب بھاگتے ہوئے پشت کی طرف بڑھے تو اچانک وہ سب ٹھٹک کر رک گئے، کیونکہ انہوں نے 3 سیاہ پوشوں کو ورکشاپ کی دیوار کراس کر کے سامنے گلی کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتے، وہ تینوں برق کسی تیزی سے بھاگتے ہوئے گلی میں داخل ہو کر ان کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ شکیل، تم میرے ساتھ آؤ اور باقی تم ورکشاپ کے اندر دیکھو، عمران نے تیز لہجے میں ان سے مخاطب ہو کر کہا، اور پھر وہ تیزی سے گلی کی طرف بھاگا۔ شکیل اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ جیسے ہی وہ گلی میں مڑے، انہوں نے گلی کے دوسرے کونے سے ایک کار تیز رفتاری سے سڑک پر چڑھتی اور دائیں طرف مڑتے دیکھی۔ مجرم نکل گئے عمران صاحب، کیپٹن شکیل نے ہانپتے ہوئے کہا۔ آؤ میرے ساتھ، عمران نے تیزی سے مڑتے ہوئے کہا، اور پھر وہ بے تحاشا بھاگتے ہوئے واپس اپنی کار کی طرف بڑھے۔ کار فیکٹری سے باہر سڑک پر موجود تھی، اس لیے انہیں کار تک پہنچتے پہنچتے خاصی دیر ہو گئی۔ عمران صاحب، اب مجرموں کو پکڑنا مشکل ہے، کیپٹن شکیل نے کار کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، جلدی بیٹھو، عمران نے انتہائی غصیلے لہجے میں اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، اور خود وہ اسٹیئرنگ پر بیٹھ گیا۔ کیپٹن شکیل نے ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر نظر ڈالی اور پھر وہ کان دبا کر کار میں بیٹھ گیا۔ عمران کے چہرے پر وحشت ناچ رہی تھی۔ اس نے کار آگے بڑھائی اور پھر وہ کار کو اتنی سپیڈ سے دوڑانے لگا کہ کیپٹن شکیل کو یوں محسوس ہوا جیسے عمران پاگل ہو گیا ہے۔ کار پوری سپیڈ میں دوڑتی ہوئی جلد ہی چوک میں پہنچ گئی، اور پھر عمران نے اسے کالونی کی طرف موڑ دیا۔ جلد ہی اس کی کار اس کوٹھی کے سامنے پہنچ گئی جہاں وہ پہلے داخل ہونا چاہتا تھا، مگر کوٹھی سے باہر نکلنے والے مجرموں نے اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ عمران نے کار روکی اور پھر جھپٹ کر باہر نکل آیا۔ دوسرے لمحے وہ دوڑتا ہوا کوٹھی کے پھاٹک کی طرف بڑھا۔ کوٹھی کے پھاٹک پر وہ کسی پھرتیلے بندر کی طرح چڑھتا چلا گیا، اور پلک جھپکنے میں وہ دوسری طرف کود گیا۔ کیپٹن شکیل نے بھی اس کی پیروی کی، اور جب کیپٹن شکیل اندر کودا تو اس نے دیکھا کہ عمران آدھے سے زیادہ لان کراس کر چکا تھا۔ کیپٹن شکیل نے عمران کو پہلی مرتبہ اس طرح ہر خطرے سے بے نیاز ہو کر دیوانہ وار مجرموں کے اڈے میں گھستے دیکھا تھا۔ چنانچہ جب کیپٹن شکیل پورچ کے قریب پہنچا تو عمران عمارت کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ ویسے کیپٹن شکیل کو پورچ میں وہ کار کھڑی نظر آ گئی جس میں مجرم فرار ہوئے تھے۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ عمران صحیح جگہ پر پہنچ گیا ہے۔ برآمدے میں پہنچ کر عمران ایک لمحے کے لیے رکا۔ کیپٹن شکیل بھی اتنے میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ عمران نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر کیپٹن شکیل کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا، اور پھر وہ دبے پاؤں آگے بڑھتا ہوا برآمدے کے کونے میں موجود ایک کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے کے اندر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ دروازے کے قریب پہنچ کر عمران نے پوری قوت سے دروازے کو لات ماری اور پھر اچھل کر اندر داخل ہو گیا۔ کیپٹن شکیل بھی دوسرے لمحے اندر داخل ہو گیا، اور پھر اس نے عمران کو ایک سیاہ پوش پر جھپٹتے دیکھا جو ہاتھ میں ایک کاغذ پکڑے لائٹر سے اسے آگ لگانے ہی والا تھا۔ کمرے میں 3 سیاہ پوش موجود تھے، جن میں سے ایک لڑکی تھی۔ جیسے ہی عمران اس سیاہ پوش پر جھپٹا، باقی 2 چونک اٹھے اور پھر انہوں نے عمران پر چھلانگ لگا دی، مگر عمران کاغذ چھینتا ہوا اچھل کر کمرے کے دوسرے کونے کی طرف پہنچ گیا، اور وہ تینوں ایک دوسرے سے ٹکرا کر نیچے فرش پر جا گرے۔ کیپٹن شکیل نے لپک کر ان میں سے ایک کی گردن پکڑی اور اسے پوری قوت سے اچھال کر کمرے کی دیوار سے مارنا چاہا کہ وہ آدمی کسی جونک کی طرح کیپٹن شکیل سے لپٹ گیا۔ ادھر باقی 2 نے فرش پر سے ہی چھلانگ لگائی اور وہ کسی فٹ بال کی طرح سیدھے عمران کے ساتھ جا ٹکرائے، اور پھر وہ دونوں عمران کو دھکیلتے ہوئے کمرے کی دیوار سے جا ٹکرائے۔ عمران اس وقت وہ کاغذ جیب میں ڈال رہا تھا، اس لیے ان دونوں کا داؤ چل گیا۔ کیپٹن شکیل نے اپنے ساتھ جونک کی طرح لپٹے ہوئے آدمی کی گردن کو ایک زوردار جھٹکا دیا، مگر اسی لمحے اس آدمی نے بڑی پھرتی سے کیپٹن شکیل کی پسلیوں میں کوہنی ماری۔ ضرب اتنی جچی تلی اور بھرپور تھی کہ کیپٹن شکیل جیسا آدمی اوغ کی آواز نکال کر نیچے جھک گیا۔ نیچے گرتے ہی عمران بڑی پھرتی سے سیدھا ہوا، اور پھر اس نے دونوں ٹانگوں سے ایک حملہ آور کو، جو ایک لڑکی تھی، اچھال کر دور پھینک دیا، مگر دوسرے نے پوری قوت سے عمران کے چہرے پر ٹکر ماری۔ ٹکر خاصی زوردار تھی، مگر عمران یہ وار سہ گیا۔
اس نے اس آدمی کے بائیں پسلی پر بھرپور مکہ مارا اور ایک ہی مکے سے وہ آدمی مردہ چھپکلی کی طرح پلٹ کر پشت کے بل نیچے زمین پر گر پڑا اور عمران اچھل کر کھڑا ہو گیا، اور وہ لڑکی ایک طرف گرتے ہی جیسے اٹھی مشین گن اس کے ہاتھ آ گئی، اور پھر جیسے ہی عمران سیدھا ہوا اس نے مشین گن کا فائر اس پر کھول دیا۔ اسی لمحے عمران اپنے قدموں پر پوری قوت سے اچھلا اور ہوا میں اٹھتا ہوا سیدھا اس لڑکی کے سر پر آ گرا۔ مشین گن کی گولیاں اس سے چند انچ نیچے سے گزرتی چلی گئیں۔ لڑکی کو دوسرا فائر کرنے کی مہلت ہی نہ ملی اور عمران اسے لیتا ہوا نیچے جا گرا۔ پھر عمران نے پوری قوت سے اس کی کن پٹی پر مکہ مارا اور لڑکی نے ایک لمحے کے لیے تڑپ کر ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑ دیے۔ ادھر کیپٹن شکیل نیچے جھکا، سیاہ پوش نے اس کی گردن پر 2 ہتھڑ مارنا چاہا، مگر کیپٹن شکیل نے نیچے جھکتے ہی اس کی دونوں ٹانگیں پکڑ کر جھٹکا دیا اور سیاہ پوش اس کے سر پر سے ہوتا ہوا دوسری طرف جا گرا۔ پھر تو کیپٹن شکیل نے اسے اٹھنے کی بھی مہلت نہ دی اور اس کو ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ چند لمحوں میں وہ بھی ہاتھ پیر چھوڑ گیا۔ خاصے لڑاکے ثابت ہوئے ہیں یہ تینوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کیپٹن شکیل سے کہا۔ لڑائی میں خیر اتنے ماہر نہیں ہیں، البتہ پھرتیلے حد سے زیادہ ہیں، کیپٹن شکیل نے کپڑے جھاڑتے ہوئے کہا۔ چلو انہیں اٹھا کر دانش منزل لے چلو، ایک کو تم اٹھاؤ، 2 کو میں اٹھا لیتا ہوں، عمران نے کہا، اور پھر اس نے آگے بڑھ کر ایک سیاہ پوش کو اٹھا کر کاندھے پر ڈال دیا اور دوسرے کو بازو سے کھینچ کر بغل میں دبا لیا۔ کیپٹن شکیل نے بھی ایک کو اٹھا کر کاندھے پر ڈالا اور پھر وہ تینوں کو لیے کمرے سے باہر نکل آئے۔ میرا خیال ہے انہی کی کار استعمال کی جائے، عمران نے کہا، اور پھر اس نے کار کا دروازہ کھول کر دونوں کو پچھلی سیٹ پر پھینک دیا۔ کیپٹن شکیل نے بھی اپنا بوجھ وہیں پھینک دیا۔ کیپٹن شکیل، تم کار لے کر واپس فیکٹری جاؤ اور وہاں کا معائنہ کرو، میں انہیں دانش منزل لے جاتا ہوں، تم سب وہیں آ جانا، عمران نے اسٹیئرنگ پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے کار موڑ دی۔ کیپٹن شکیل نے اسبات میں سر ہلایا اور پھر وہ پھاٹک کی طرف دوڑ پڑا۔ اس نے عمران کے لیے پھاٹک کھولا اور خود اپنی کار کی طرف مڑ گیا۔ عمران نے کار کوٹھی سے باہر نکالی اور پھر دانش منزل کی طرف چل پڑا۔ دانش منزل پہنچ کر اس نے ان تینوں کو مخصوص کمرے میں ڈالا اور پھر ان کی بھرپور تلاشی لینی شروع کر دی۔ اس نے ان کے جسموں پر صرف کپڑے رہنے دیے اور باقی تمام چیزیں نکال لیں۔ پھر اس نے مخصوص کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ دروازہ بند کر کے وہ سیدھا آپریشن روم کی طرف بڑھ گیا۔ یہ کون ہیں عمران صاحب؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، کیونکہ اسے اس کیس کے متعلق سرے سے ہی کچھ علم نہیں تھا۔ مہمان ہیں، عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیا، اور پھر جیب سے کاغذ نکال کر اسے پڑھنے لگا۔ چند لمحے وہ کاغذ کو دیکھتا رہا، پھر اس نے ٹیلی فون اپنی طرف کھسکایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ بلیک زیرو خاموش بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا، ویسے اس کے چہرے پر ابھی تک حیرت کے تاثرات موجود تھے۔ عمران نے نمبر ڈائل کیے اور پھر رابطہ قائم ہوتے ہی اس نے اپنی اصل آواز میں کہا، سر جمشید، میں علی عمران بول رہا ہوں۔ علی عمران، اوہ میں سمجھ گیا، فرمائیے ہمارے فارمولے کا کیا بنا؟ سر جمشید نے چونکتے ہوئے کہا، آپ کا فارمولا اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، مگر اس کاغذ پر تو اس کا نام ایئر لائٹ بم لکھا ہوا ہے۔ عمران نے لہجے میں حیرت کا عنصر پیدا کرتے ہوئے کہا، ہاں ہاں، یہ ایئر لائٹ بم کا ہی فارمولا ہے، سر جمشید نے جواب دیا۔ مگر آپ تو اپنے فارمولے کی بات کر رہے تھے، آپ کے فارمولے کا نام تو سر جمشید ہونا چاہیے تھا، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ دوسری طرف چند لمحے تو خاموشی رہی، پھر سر جمشید جیسے سنجیدہ آدمی کا کہا اسے سنائی دیا۔ وہ شاید عمران کی بات سمجھ گئے تھے۔ بہت خوب، آپ بہت دلچسپ آدمی ہیں، سر جمشید نے ہنستے ہوئے کہا۔ شکر ہے خدا کا آپ نے مجھے آدمی تو کہا ہے، ورنہ یہاں تو سب نے مجھے انسان کہہ کر غلط فہمی میں مبتلا کر دیا تھا، علی عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور سر جمشید ایک بار پھر بے اختیار ہنس پڑے۔ شاید فارمولا ملنے کی خوشخبری نے ان کا موڈ ٹھیک کر دیا تھا۔ فارمولا میں نے سیکرٹ سروس کے سربراہ کے پاس پہنچا دیا ہے، وہ آپ کے پاس بھیج دیں گے۔ باقی آپ لیبارٹری کا حفاظتی انتظام سخت کر دیں، کیونکہ مجرم شاید پھر حملہ نہ کر دیں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ کیا مجرم پکڑے نہیں گئے؟ سر جمشید نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ان کی بات نہیں کر رہا، آپ کی لیبارٹری میں ٹاپ سیکرٹ تجربات ہر لمحے ہوتے رہتے ہیں، اس لیے حفاظتی نظام بے حد سخت ہونا چاہیے۔ اچھا، بائے بائے، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رسیور رکھ دیا۔ اس نے جیسے ہی رسیور رکھا، کمرے میں سیٹی کی تیز آواز گونج اٹھی۔ بلیک زیرو نے چونک کر سر اٹھایا اور پھر تیزی سے میز کے کنارے لگا ہوا بٹن دبا دیا۔
دوسرے لمحے سامنے دیوار پر لگی ہوئی سکرین روشن ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ پھاٹک کے باہر صفدر اور کیپٹن شکیل موجود تھے اور صفدر کی کار کھڑی تھی۔ بلیک زیرو نے بٹن دبا کر پھاٹک کھولا اور پھر کار آگے بڑھائی۔ برآمدے میں جب کار رکی تو صفدر اور کیپٹن شکیل نے کار کا دروازہ کھولا اور پھر لاشیں باہر نکال لیں۔ عمران نے دیکھتے ہی اٹھ کر میز کے کنارے لگا ہوا بٹن آن کیا اور مخصوص آواز میں کہنے لگا، صفدر، ان کو روم نمبر 3 میں ڈال کر تم سب میٹنگ ہال میں پہنچ جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بٹن آف کر دیا۔ کچھ مجھے بھی بتلائیے، یہ سب آخر کیا چکر ہے؟ پہلے آپ 3 آدمی لے آئے ہیں، اب یہ لوگ 2 آدمی اٹھا لائے ہیں، پھر کچھ فارمولے کا چکر ہے۔ جب بلیک زیرو سے نہ رہا گیا تو وہ بول پڑا۔ پھر عمران نے شروع سے آخر تک اسے تمام کہانی تفصیل سے سنا دی۔ کمال ہے، آپ نے اتنا بڑا کیس حل کر دیا اور مجھے ہوا بھی نہیں لگنے دی۔ مگر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ مجرموں کے بھاگنے کے بعد آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ دوبارہ اسی کوٹھی میں جائیں گے؟ بلیک زیرو نے کہا، دراصل میں نے بھاگتے ہوئے مجرموں کی جھلک دیکھی تھی، اور چونکہ ایک بار پہلے میں انہیں لیبارٹری میں بھاگتا دیکھ چکا تھا، اس لیے میں نے مجرموں کا انداز پہچان لیا تھا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ابھی بہت سی الجھنیں باقی رہتی ہیں، مثلاً سب الجھنیں حل ہو جائیں گی، تم میرے ساتھ آؤ، نقاب لگا لو، ابھی بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کے متعلق میں نے اندازہ ہی لگایا ہے، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر دونوں آپریشن ہال سے نکل کر مخصوص کمرے کی طرف بڑھنے لگے۔ بلیک زیرو نے میز کی دراز سے نقاب نکال کر منہ پر چڑھا لیا تھا۔ عمران نے دروازہ کھولا اور پھر وہ دونوں اندر داخل ہو گئے۔ اندر موجود تینوں سیاہ پوش ہوش میں آ چکے تھے۔ ان دونوں کو دیکھ کر وہ چونک کر کھڑے ہو گئے۔ اطمینان سے بیٹھ جائیے، میں نے آپ لوگوں سے چند باتیں پوچھنی ہیں، اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ آپ کو کیا سزا دی جائے۔ عمران نے بڑے پروقار لہجے میں ان سے مخاطب ہو کر کہا، تم کون ہو؟ ڈی1 نے زبان کھولی۔ میرا نام علی عمران ہے۔ بس میرا اتنا ہی تعارف کافی ہے۔ میرے ساتھ سیکرٹ سروس کے سربراہ ایکس2 ہیں، اور اس وقت تم سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر میں ہو۔ عمران نے سنجیدگی سے جواب دیا، اور ایکس2 کا نام سن کر وہ تینوں نمایاں طور پر اچھل پڑے۔ ان کی آنکھوں سے حیرت کے ساتھ ساتھ خوف کا عنصر بھی جھلک آیا۔ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ڈی1 نے سنجیدگی سے پوچھا۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ اپنے نقاب اتار دیجئے، عمران نے بڑے اطمینان سے کہا۔ نقاب؟ کیسے نقاب؟ ڈی1 نے بوکھلا کے جواب دیا۔ ربڑ کے ماسک جو آپ تینوں نے چہرے پر چڑھائے ہوئے ہیں، عمران نے اطمینان سے جواب دیا۔ ہم نے کوئی نقاب نہیں چڑھائے ہوئے، ڈی1 اس بار سخت لہجے میں بولا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، میں آپ کو یہاں زندہ صرف اس لیے لے آیا ہوں کہ آپ کے متعلق میں نے ایک اندازہ لگایا تھا، اور صرف اس اندازے کی تسلی کے لیے میں نے اتنا تکلف کیا ہے، ورنہ میں تو مجرموں کو موقع پر ہی گولی مار دینے کا قائل ہوں۔ عمران نے اس بار انتہائی سخت لہجے میں جواب دیا۔ ڈی1 چند لمحے کچھ سوچتا رہا، جیسے فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ عمران کی بات مانے یا نہیں۔ پھر اس نے اپنی گردن کی طرف ہاتھ بڑھایا، دونوں سائڈوں کی طرف چٹکی بھری، اور پھر ربڑ کا نقاب مصنوعی بالوں کی وگ سمیت اتار کر ایک طرف پھینک دیا۔ اب وہ اپنی اصلی شکل میں تھا۔ عمران اس کی شکل دیکھ کر دھیرے سے مسکرا دیا۔ وہ تیکھے نکوش کا مالک ایک خوشرو نوجوان تھا۔ فراخ پیشانی اور اونچی ناک اس کی اعلیٰ حوصلگی اور مستقل مزاجی ظاہر کر رہی تھی، اور آنکھوں میں موجود چمک ذہانت کا پتہ دے رہی تھی۔ اس کے نقاب اتارتے ہی ڈی2 اور ڈی3 نے بھی نقاب اتار پھینکے۔ ڈی3 ایک خوبصورت مقامی لڑکی تھی جس کے سنہرے بال شانوں تک بکھرے ہوئے تھے۔ تعاون کا شکریہ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم نے آپ پر اعتماد کیا ہے، اور خاص طور پر ایکس2 پر، کیونکہ ایکس2 کے بے شمار کارنامے ہم نے سنے ہوئے ہیں، اور ایکس2 ہمارے لیے ہیرو کا درجہ رکھتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے متعلق فیصلہ کرنے سے پہلے ہماری بات سنیں گے کہ ہم مجرم ہیں یا نہیں۔ ڈی1 نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ آپ تفصیل بتلائیں، فیصلہ کرنا ہمارا کام ہے۔ بلیک زیرو پہلی بار اپنی مخصوص آواز میں بولا۔ اس کے پروقار لہجے نے ان تینوں پر خاصا اثر کیا، اور وہ غیر شعوری طور پر مؤدب ہو گئے۔ آپ پہلے یہ بتلائیے کہ آپ نے لیبارٹری پر حملہ کر کے ٹاپ سیکرٹ فارمولا کیوں اڑایا؟ عمران نے سوال کیا۔ میں شروع سے بتلاتا ہوں۔ ہم تینوں ایک ایسے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جنہیں سرمایہ دار طبقہ کہا جاتا ہے۔ میں نے کرمنالوجی میں ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے، میرا ساتھی سائنس کا ڈاکٹر ہے، اور یہ لڑکی بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے۔ ہم تینوں شروع سے ہی جنگ کی تباہ کاریوں سے نفرت کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن جب ہم تینوں کلب میں بیٹھے اس موضوع پر بات چیت کر رہے تھے
ہم نے باتوں باتوں میں دنیا کو جنگ کی تباہ کاریوں سے نجات دلانے کا ایک منصوبہ تیار کیا۔ ہم نے اس کے لیے باقاعدہ ایک تنظیم بنائی جس کا مخفف نام ڈیشنگ 3 تجویز کیا۔ میں نے اپنا کوڈ نیم D1، اس کا D2 اور اس لڑکی کا D3 تجویز کیا۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ پھر ہم نے باقاعدہ میک اپ کے فن میں مہارت حاصل کی، جوڈو اور کراٹے سیکھی، اور اس سلسلے میں دیگر تربیتیں باقاعدہ یورپ میں حاصل کیں۔ اس کے بعد ہم باقاعدہ کسی مہم کو حل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہمارا مشن یہ تھا کہ ہم جنگ کی تباہ کاریاں پھیلانے والے ہتھیاروں اور اس سلسلے میں فارمولوں کو حاصل کر کے ضائع کر دیں۔ ابھی ہم سوچ ہی رہے تھے کہ مشن کا آغاز کہاں کریں اور کس طرح کریں کہ ہم نے اخبار میں ایئر لائٹ بم کے متعلق پڑھا۔ چونکہ یہ ہماری پہلی مہم تھی اس لیے ہم نے اس فارمولے کو حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس طرح ہم اپنی صلاحیتیں بھی آزمانا چاہتے تھے۔ چنانچہ ہم نے اس سلسلے میں پروگرام مرتب کیا۔ بہرحال تفصیلات سے قطع نظر ہم وہ فارمولہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، مگر جیسے ہی ہم فارمولہ لے کر اپنے اڈے پر پہنچے، نامعلوم مجرموں نے ہمیں گیس سے بے ہوش کر دیا اور فارمولہ لے اڑے۔ جب ہمیں ہوش آیا تو اڈے میں فٹ خفیہ کیمروں سے ہم نے ان کے فوٹو حاصل کیے، اور پھر D2 نے ایک کلیو دیا کہ یہ لوگ امپیریل گلاس فیکٹری سے متعلق ہیں۔ چنانچہ ہم ان پر چڑھ دوڑے اور نتیجہ میں وہاں سے فارمولہ بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، مگر ابھی ہم اپنے اڈے پر پہنچے ہی تھے کہ آپ لوگ آ گئے اور نتیجے میں ہم یہاں موجود ہیں۔ D1 نے پوری تفصیل بتلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میرا بھی یہی اندازہ تھا، اور میں نے یہ اندازہ صرف اس بنا پر لگایا تھا کہ آپ لوگوں نے کمال حسین کو قتل کرنے کے بجائے اس کے ذہن کو تعمیر کی طرف منتقل کر دیا تھا۔ عمران نے طویل سانس لیتے ہوئے جواب دیا، اب ہمارے متعلق آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ D1 نے امید بھرے لہجے میں سوال کیا۔ آپ لوگوں نے اس سلسلے میں چند غلط قدم اٹھائے ہیں۔ نمبر 1، آپ نے لیبارٹری کے ایک ذمہ دار آفیسر سلطان کو قتل کیا ہے۔ پھر 2 ملٹری پولیس کے آدمی آپ کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں، اس لیے آپ کے متعلق فوری فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ آج آپ یہیں رہیں، کل آپ کے متعلق فیصلہ ہو جائے گا، عمران نے کہا، اور پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بلیک زیرو بھی اٹھا اور پھر وہ دونوں کمرے سے باہر نکل آئے۔ کیا خیال ہے عمران صاحب، انہیں حکومت کے حوالے کر دیں؟ بہرحال یہ مجرم ہیں، انہوں نے دفاعی راز چرایا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ابھی میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، پہلے صفدر کی رودات سن لیں، عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اور پھر بلیک زیرو تو آپریشن روم کی طرف مڑ گیا، البتہ عمران سیدھا میٹنگ ہال کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ سناؤ بھائی، کیا تیر مار آئے ہو؟ عمران نے اندر داخل ہوتے ہوئے ہی کہا۔ آپ نے اچھا کیا ہماری کار ہی لے اڑے، اگر کیپٹن شکیل واپس نہ آتا تو ہم پیدل چل چل کر مر جاتے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، یعنی زندگی میں نے پہلی بار غلطی کرتے ہوئے کیپٹن شکیل کو کار دے کر واپس بھیجا، اور آپ احسان ماننے کے بجائے الٹا ناراض ہو رہے ہیں، عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، آپ کی مہربانی، بہرحال سنیے۔ جب ہم ورکشاپ میں داخل ہوئے تو اس کی عمارت کے اندر سے سیڑھیاں جا رہی تھیں۔ ان سیڑھیوں کے ذریعے ہم تہہ خانوں میں پہنچ گئے۔ تہہ خانے خالی تھے، البتہ 9 لاشیں وہاں موجود تھیں۔ ہم نے وہاں کی تلاشی لی تو کاغذات ملے، لانگ فریکوینسی ٹرانسمیٹر بھی وہاں موجود تھا۔ وہ کاغذات اور ان کے سرغنہ اور اس شخص کی جس نے ہماری کار پر فائرنگ کی تھی، لاشیں ہم یہاں لے آئے ہیں۔ باقی سامان اور لاشوں پر پہرا دینے کے لیے تنویر کو ہم وہیں چھوڑ آئے ہیں، صفدر نے کہا، اور پھر اس نے جیب سے کاغذات کا ایک پلندہ نکال کر عمران کے سامنے رکھ دیا۔ عمران نے وہ کاغذات اٹھائے اور انہیں سرسری طور پر پڑھنا شروع کر دیا۔ خوب زبردست موزی مار دیا ہے یار لوگوں نے، عمران نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیپٹن شکیل اور صفدر نے چونک کر کہا۔ سرغنہ جس کی لاش تم لے آئے ہو اس کے چہرے پر زخموں کے نشانات ہیں، عمران نے جواب دینے کے بجائے سوال جڑ دیا۔ ہاں، اتنے نشان کہ ان کی گنتی نہیں کی جا سکتی، صفدر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، پھر وہی ہے، یہ یورپ کا مشہور ترین اور خطرناک ترین مجرم بلیک ڈاگ تھا، ایک ایسا مجرم جس سے پورا یورپ کانپتا ہے، عمران نے جواب دیا، اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، اب تم لوگ جا سکتے ہو، میں یہ کاغذات X2 کو پہنچا دیتا ہوں، وہ خود ہی تنویر کو بھی ہدایات دے دے گا، عمران نے کہا۔ اور آپ؟ صفدر نے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ مجھے تمہارے چوہے نے روک رکھا ہے،
میں سوچ رہا ہوں شاید اسے مجھ پر ترس آ گیا ہو اور وہ جولیا سے میرے شادی کا فیصلہ کر چکا ہو۔ موقع بھی اچھا ہے، تنویر بھی موجود نہیں ہے، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور وہ دونوں بے اختیار ہنس پڑے اور عمران وہیں ٹھہرا رہا اور وہ دونوں میٹنگ ہال سے باہر نکل گئے۔ جب عمران نے اندازہ کر لیا کہ وہ دانش منزل سے باہر جا چکے ہوں گے تو وہ آپریشن روم میں داخل ہو گیا۔ طاہر، ان ڈیوں نے ایک بہت بڑا مارکا مارا ہے، عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ بلیک زیرو نے پوچھا اور عمران نے بلیک ڈاگ کے متعلق تفصیل سے اسے بتا دیا۔ واقعی یہ تو اندھے کے پیر نیچے بٹیرا آ جانے والی بات ہے، مگر وہ ان سے کیسے ٹکرا گیا؟ وہ چاہتا تو خود فارمولا حاصل کر سکتا تھا، بلیک زیرو نے کہا۔ یہ تینوں ابھی اناڑی ہیں، کہیں اپنے مشن کا عام جگہ پر ذکر کر بیٹھے ہوں گے۔ اسے سنگن مل گئی، چنانچہ اس نے خود سامنے آنے کے بجائے ان کی نگرانی شروع کرا دی ہوگی، اور پھر جیسے ہی یہ فارمولا لانے میں کامیاب ہوئے اس نے فارمولا حاصل کر لیا، عمران نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا۔ پھر اب کیا خیال ہے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ بلیک ڈاگ کا خاتمہ کر کے انہوں نے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا ہے جو ان کے حق میں جاتا ہے، پھر ان کا مشن بھی تعمیری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان میں ایسی صلاحیتیں بھی ہیں کہ یہ اپنے مشنز کو بآسانی پایہ تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں۔ صرف تجربے کی کمی ہے جو آہستہ آہستہ پوری ہو جائے گی۔ دراصل ان سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے پہلا مشن اپنے ہی ملک میں شروع کر دیا۔ ظاہر ہے نتیجہ یہی ہونا تھا جو ہوا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جیسے آپ کی مرضی، بہرحال فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے، بلیک زیرو نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ بس فیصلہ ہو چکا، میں خود ان کی تنظیم میں شامل ہو جاتا ہوں، D4 کا عہدہ تو مل جائے گا، ورنہ یہاں تو ظاہر ہے X2 کی سیٹ پر تم نے قبضہ جما رکھا ہے، نہ جانے کب ہمارا نمبر آئے گا، عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ اچھا تم ایسا کرو کہ یہ فارمولا کسی ممبر کے ہاتھ سر جمشید کو بھجوا دو، اور بلیک ڈاگ اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں فیاض کو بھجوا دو، اور ان کے کاغذات بھی فیاض کے حوالے کر دو۔ تنویر کو واپس بلوا لو، حکومت کو فارمولا بھی مل گیا اور مجرم بھی۔ اللہ اللہ خیر صلاح، عمران نے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ اور آپ؟ بلیک زیرو نے چونک کر پوچھا۔ میں اپنی تنظیم کے ممبران کی آج اپنے فلیٹ پر دعوت کروں گا، انہیں مونگ کی دال کھلا کر احمق پن کے اسرار اور رموز سے آگاہ کروں گا، اور اس کے بعد انہیں کسی نئے مشن کی تلاش میں روانہ کر دوں گا۔ عمران نے جواب دیا، کیا بات ہے عمران صاحب، آپ کو اس تنظیم سے بڑی ہمدردی پیدا ہو گئی ہے۔ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے بڑے ذہین ہو گئے ہو، بڑی جلدی بات کی تہ تک پہنچ جاتے ہو۔ دراصل وہ لڑکی، عمران نے بڑے رازدارانہ انداز میں بلیک زیرو کو آنکھ مارتے ہوئے کہا، اور پھر جھپٹ کر دروازے کی طرف بڑھا، مگر دروازے پر ہی وہ مڑا۔ ارے ہاں، جولیا کو نہ بتلانا ورنہ میری شامت آ جائے گی، عمران نے کہا، اور پھر تیزی سے باہر نکل گیا۔ بلیک زیرو کافی دیر تک بیٹھا ہنستا رہا، اور پھر اس نے ٹیلی فون پر سپرنٹینڈنٹ فیاض کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے عمران سیریز کا ناول ڈیشنگ 3، اور یہ اس سلسلے کی آخری قسط تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔